ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا بولو؟ ذرا دیکھو میرے نبی کی زندگی اگر اجازت ہو تو ایک ضرب رکھوں. سننا چاہ رہے ہو؟ میرے نبی کی شادی کیوں کی تھی شادی انہوں نے؟ تاکہ امتیوں کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی چٹیاں پکڑ کے مار مور کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر تمہاری 5 سال کی بیٹی کوئی منہ پہ تماچا مار دے بولو کیا ہوگا تمہارا؟ وہ 20 سال کی تمہارے گھر میں آئی ہے، اس کے باپ کا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ذرا سنو میرے نبی کی ایک بیوی جن کا نام حضرت حفصہ. کیا نام ہے بولو؟ کیا نام ہے بولو؟ حضرت حفصہ. صبح صبح نبی ان کے گھر گئے. آقا حضرت حفصہ کے گھر گئے. حفصہ نے دیکھا زندگی گزارنے کا ڈھنگ میری بہن نے سنے. بیٹا تم بہت چکر لگا رہے جب تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں لگ رہا مجھے. ہاں اب زیادہ مت بھاگیو. حضرت حفصہ توجہ رکھنا میری طرف. میرے طرف توجہ رکھنا. حضرت حفصہ کے گھر جب صبح صبح گئے السلام علیکم ورحمت اللہ نبی نے سلام کیا. سبحان اللہ. اب ایمانداری سے بتاؤ تم گھر میں گھستے ہو تو سلام کرتے ہو؟ نہیں کرتے. اور یہ سمجھتا ہے بیوی کو اگر سلام کر لے تو ناک کٹ جائے گی. کیا سمجھتا ہے اگر بیوی کو سلام کر لے تو؟ اور بعض بات بیوی بھی اتنی تیز اگر سلام کر لے تو ٹھٹا مار کر پھٹ جائے گی اندر. اسے بھی علم نہیں ہے. مگر طریقہ ذرا سنو. نبی جب گھر میں داخل ہوئے بولے السلام علیکم. یہ میرے نبی حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا آقا تشریف رکھیے. میرے نبی بیٹھ گئے. نبی کی بیوی کہنے لگی آقا آج میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے آپ کو کھلا دوں. کہیں زیادہ ضرورت کا کام تو نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا حفصہ کھانا بنا لو. آج میں آپ کے ہاتھ کا کھا کے جاؤں گا. کھانا بنا لو. اب حضرت حفصہ خوشی کے مارے ٹھکانا نہیں. کھانا بنا کیونکہ نبی کی بیوی اور نبی کے لیے کھانا بن رہا. کھانا خوشی خوشی بنا رہی ہے, دوڑ رہی ہے, بنا رہی ہے, دوڑ رہی ہے. کھانا تیار ہو گیا. دسترخوان لگا دیا گیا. کیا لگا دیا بولو؟ دسترخوان لگایا. کھانا لگ گیا. کہا آقا آئیے تشریف لائیے. بولنے کا انداز کتنا پیارا تھا یار. آج ہمارے گھروں سے یہ خوبصورتی نکل گئی. شوہر اگر بیچارہ کام سے آیا نا تھکا مانا, ایک تو ویسے ہی کام نہیں چل رہا, ٹینشن میں ہے, تو بیوی اس کو سکون نہیں پہنچاتی ہے. نکالتی ہے سینڈل, نکالتی ہے چپل اور بچوں پہ پٹا پٹ پٹا پٹ پٹا پٹ. بچے پے 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 کرتا ہوا وہ ادھر کو بھاگ رہا ہے ادھر کو بھاگ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹ رہی ہے اور شوہر پریشان. شوہر بولا کیوں مار رہی ہو, کیوں مار رہی ہو میرے بچے کو؟ تو بولی چپ کے رہنا, یہ تمہارا ہی کارنامہ, تم کیوں ڈر گئے؟ بولے چپ کے رہنا, چپ کے, یہ تمہارا ہی کارنامہ. اور یہ تمہاری اماں بیٹھی ہے بڑھیا اماں, اس نے اور سر پہ چڑھا کے رکھا. جب اتنا کہا تو وہ بولا دیکھ اماں کا نام مت لیے, اماں کا. اگر اماں کا نام لے لیے نا تو گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا. اس نے دوپٹہ پھینکا اور بولی اگر ایک ابا کا ہے تو ابھی طلاق دے کے دے. اتفاق سے وہ بھی ایک ہی ابا کا. اس نے بھی جب طلاق دینا شروع کیا تو اتنی طلاق طلاق طلاق, جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی. اب جب سانس ٹوٹی تو ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کے 1 گھنٹے تک سوچتا رہا. 1 گھنٹے کے بعد سر کھجا کے بولا پتہ نہیں یار مجھے کوئی ہوائی اثر ہو گیا ہے,
پتہ نہیں کسی نے مجھ پہ جادو کرا دیا ہے، پتہ نہیں مجھ پہ کوئی سفلی عمل ہو گیا ہے، پتہ نہیں میری کئی دن سے طبیعت خراب رہ رہی ہے، غصہ رہ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ بی بی سے بولا میں نے تم سے کچھ کہا تو تم نے کچھ سنا؟ بی بی بولی نہیں تو تم نے ایک مرتبہ طلاق دیے۔ جھوٹی گئی، ایک مرتبہ دیے، جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی۔ اب مفتی صاحب کے پاس فتویٰ، کسی نے ایک شوہر نے بی بی کو ایک مرتبہ طلاق دی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے نہیں ہوئی۔ اور سچائی ادھر کیا تھی؟ مگر میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو، میرے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے آقا تشریف رکھے، آقا بیٹھ جائے۔ نبی بیٹھ گئے۔ حفصہ بولی آقا تناول فرمائیے۔ میرے نبی نے کہا میری بیوی پیاری بیوی سنو، تم بھی بیٹھو۔ حضرت حفصہ بھی بیٹھ گئی۔ نبی نے فرمایا حفصہ تم بھی کھا لو۔ حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ یار عورتیں پہلے کتنے روزے رکھتی تھی اور آج کی نیرا زندہ گھٹالا کرنے گھٹالا۔ ہم نے سحری پکائے گی، آدمی کو کھلائے گی، بچوں کو کھلائے گی، اور 9 بجے 10 بجے جو بچے گا نا قیمہ میں آڑ میں بیٹھ گیا، اتنا بڑا گھٹالا۔ وہ عورتیں تھی اور پوچھا تیرا روزہ ہے؟ بولی وہ کام کرنا پڑتا، مجھے گیس بنتا ہے، طبیعت گیس بنے گا نہیں جب 3 ٹائم پھوس رہی ہے تو جگہ چھوڑو تبھی تو بچے گا۔ تم کیوں ڈر گئی؟ تمہیں گیس بنے گا نہیں کیا؟ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی حفصہ بولی آقا میرا روزہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ روزہ۔ رمضان میں روزہ رکھو گے؟ تم بھی کم گھٹالے باز نہیں ہو۔ بریانی کی دکان پہ بریانی والا پردہ لٹکاتا، پردہ۔ میرے نبی کی بیوی بولی آقا اگر اجازت ہو تو میں روزہ توڑ لوں، ورنہ جیسے آپ کا۔ نبی نے فرمایا نہیں میری بیوی روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھا لیتا ہوں۔ میرے نبی کی بیوی نے ایک لقمہ توڑا، سبزی میں لگایا، میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مسکرا کر کے جیسے پھول پیش کر دیا۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے وہ لقمہ منہ میں لے لیا۔ یہ میاں بیوی کی محبت ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا محبت ہے وہ بھی بتاؤں؟ نئی شادی ہوگی، نئی شادی تو وہ ساڑی پہن کے میک اپ کر کے جیسے کپڑے ہوں گے ویسے یہ آنکھوں کے پٹلے، یہ پورا میک اپ اور لالی اب تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کالی پیلی نیلی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئلے کھا کے آ رہی ہے، کوئلے۔ اور بعض تو حضرت بعض تو اتنی لال اتنی ریڈ ایسے لگتا ہے خون پی کے آ رہی ہے، اور واقعی ہمیں خون پی رہی ہے۔ پہلے لوگ تھے کالے، پتہ چلتا تھا کون کالا ہے کون چٹا، کون کالا کون گورا، اب پتہ نہیں چلتا۔ آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی اور آدھے گھنٹے جب اس نے ماری اٹھائی پینٹ جب اس نے کرا جیسے دیوار پہ، اور آدھے گھنٹے بعد بھوری ہو گئی گوری۔ اب بچے پاؤں میں رو رہے ہیں امی امی امی، بچوں کو پتا نا میری امی کالی تھی یہ بھائی نہیں، اب بچے کہہ رہے امی امی، وہ کہہ رہی ہوں تو اب بچے نے چہرے کو پھر رونے لگا یہ میری امی نہیں، بچے کو دھوکہ دے دیا۔ مگر ذرا سنو میرے نبی کی بیوی کو دیکھو، مسکرا کر کے لقمہ دے دیا کہ تناول فرمائے۔ نبی نے جب کھایا وہ لقمہ لیا تو اتنا نمک تیز تھا، اتنا نمک تیز، مجھے لگتا ہے شاید خوشی کے مارے 2 مرتبہ نمک ڈال دیا ہوں۔ اتنا تیز نمک اب منہ میں نہیں چلتا۔ اب نبی لقمہ کبھی ادھر کو لے لے تو کبھی ادھر کو، نہ اگلے اور پھر نہ اندر کو لے، اب پریشان۔
नबी के चेहरे पे पसीना आ गया। हफ्सा डर गई। हफ्सा ने सोचा पता नहीं क्या बात है, आका परेशान है, तकलीफ है, जब से मैंने लुकमा दिया पसीना क्यों आ गया, चेहरे पे नमक के असरात क्यों आ गए। मेरे नबी की बीबी की आंखों में आंसू आ गए, चेहरा उतर गया, हफ्सा को पसीना आ गया। वो लोग बीबी के थप्पड़ मारने वालों, गाली देने वालों, माँ बाप बहन भाई की गाली बकने वालों, डंडा जूते चप्पल सुना चलाने वालों, तुम कहते हो हम नबी के गुलाम हैं, जरा नबी की जिंदगी देखो। मेरे नबी ने हफ्सा के तमाचा नहीं मारा, हफ्सा के डंडा जूते चप्पल नहीं मारा, हफ्सा को गाली नहीं दी, हफ्सा के पाँव या हाथ नहीं मारा। मेरे नबी ने देखा हजरत हफ्सा चेहरे पे पसीना आ गया, चेहरा उतर गया। मेरे नबी समझ गए मेरी बीवी डर गई, तो नबी मुस्कुराने लगे। नबी मुस्कुरा करके वो लुकमा खा लिए। जब लुकमा खाए और नबी मुस्कुराए तो हफ्सा ने ठंडी सांस ली। या अल्लाह मैं तो डर गई थी, पता नहीं क्या मामला था, और तुम होते तो तुम्हारे घर में अगर नमक तेज हो जाता, अब तो बीवी पास में बैठ कर तुम्हें लुकमा दे ही नहीं सकती, समझे, दे ही नहीं सकती। उसकी माथे की घुंडी चढ़ रखा, अंदर पड़ी रही, मोहब्बत कहां से होगी, लुकमा दे ही नहीं सकती। और अगर दे भी देती लुकमा तो तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ रहता, तुम्हारे चेहरे पे मोहब्बत नहीं आती, और अगर होती भी खा लेते, जैसे ही मुंह में लुकमा आता और नमक तेज होता तो तुम्हारा क्या होता, प्लेट उधर, रोटी इधर, भात उधर, सब्जी इधर और जूता चप्पल इधर, वरना खड़े होकर गाली बकता। और जलसे में आने वालों, बातें छोटी छोटी हैं मगर घर को खूबसूरत बना देंगी। अगर नबी की जिंदगी तुमने अपने घरों में अपना ली, तुम अपनी बीवी पे भरोसा करो, एतमाद करो, यकीन करो। बात बात शौहर, अगर बीवी अपने चचेरे भाई, तहेरे भाई, खलेरे भाई या किसी भाई से अगर जरा सी बोल ली तो इसे शक होने लगता, ये बदगुमान हो जाता। अरे तूने बदगुमानी कर कैसे ली, यकीन रख, यकीन, भरोसा कर, भरोसा, वरना तू मर्द कैसा, तेरे भी दिल में चोर है। अगर दिल में चोर नहीं होगा तो शक पैदा नहीं करेगा, याद रखना मेरी ये बात। मगर बहनों को भी चाहिए, जिस बात से मेरा शौहर पसंद नहीं करता है, राजी नहीं है, मुझे भी वो कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरी बहनों को भी ये चाहिए कि जिस बात से मेरा शौहर राजी नहीं है तो मैं भी राजी नहीं हो सकती। अपने शौहर का भरोसा जीते, अपने शौहर का एतमाद जीते, अपने शौहर का यकीन हासिल करे, मर जाए जहां पर शौहर का पसीना टपके, वहां पर ये बीवी अपना खून टपका दे तो खुदा की कसम उस घर में खुशबुएं बरसा। मगर माफ करना, मैं जसारत कर रहा हूं बोलने की। बास कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई बच्चों की माँ हो गई, फिर भी तेरा मोबाइल पकड़ा जा रहा, तेरे मोबाइल में गैरों के SMS, तेरे मोबाइल में वीडियो, तेरे मोबाइल में गैर लड़कों से बातें, तेरे मोबाइल में क्लिप। होश की कार मैं अपनी बहनों से क्या करके जाऊंगा, कई बच्चों की माँ हो गई, तुझे क्या मतलब है दूसरे के साथ में दांत फाड़ रही है, तुझे क्या मतलब है दूसरों के साथ में घूम रही है, नहीं, मर जाना, मगर अपने शौहर की इज्जत पे दाग आने मत देना। अल्लाह अल्लाह जरा याद करो उस लड़की को, कौन लड़की जिसकी शादी हो गई मगर गरीब थी बेचारी,
توجہ رکھنا، کون تھی بولو؟ غریب تھی، چھپر تھا، ٹوٹے پھوٹے مکان تھے، شوہر کا نام ابرار تھا۔ کیا نام تھا شوہر کا؟ وہ بھی غریب تھا، کمانے جاتا ہے، دونوں میاں بیوی نماز پڑھتے، کمانے جاتا ہے، جتنا کماتا ہے اتنا کھا لیتا ہے، مگر بیوی نے اتنا اعتماد دلا دیا، بھروسہ دلا دیا۔ شوہر یہ کہتا تھا اگر میری بیوی 50 آدمیوں میں کھڑی ہوگی تو اپنی جان دے دے گی، مگر میری عزت پہ داغ آنے نہیں دے گی۔ اللہ اللہ دل میں دعائیں کرتی تھی، رات کو رو رو کر کے دعا کرتی تھی، اے اللہ ایک مرتبہ تو مجھے بھی اور میرے شوہر کو بھی اپنے روزے کی، اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کرا دے۔ راتوں رات رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے، مگر غریب کے پاس اتنا نہیں تھا جو مکہ مدینہ کو چلے جائے۔ شوہر جو تھا دعائیں کر رہا، بیوی بھی دعا کر رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا جس کے گھر پہ شوہر مزدوری کرنے جاتا تھا، وہ سیٹ سٹانی دونوں حج کو جانے لگے۔ اللہ اللہ جیسے ہی حج کو جا رہے تو ابرار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور دل میں خیال آ گئے، اللہ تو نے مجھے غریب بنایا، اگر میری جیب میں بھی پیسے ہوتے تو میں بھی حج کو جاتا، اے اللہ تو نے مجھے اتنا غریب بنایا۔ اللہ اللہ شام کو جب اپنے گھر گیا، بیوی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیوی نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، اپنے آنچل سے آنسو پہنچے، اپنے شوہر کا ماتھا پہنچا، پانی پلایا، سینے پہ سر لگا کر کے کہنے لگی، او میرے سردار 7 سال شادی کو ہو گئے مگر کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے، او میرے سردار بولو کیا پریشانی ہے، ابھی تمہاری بیوی زندہ، بولو میں نے کبھی تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، میں نے کبھی تم سے کپڑے لتے نہیں مانگے، میں نے کبھی تم سے سونا چاندی نہیں مانگا، او میرے سردار بولو آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ شوہر اور رونے لگا، بیوی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے شوہر کو تسلی دے دے، اور شوہر سے کہنے لگی میرے سردار ذرا بولو تو بولو ورنہ بیوی کا کلیجہ نکل جائے گا، بولو کیا پریشانی ہے؟ شوہر کہنے لگا نہیں میری بیوی بات ایسی نہیں ہے، جس کے گھر میں مزدوری کرتا ہوں تو سیٹ اور سیٹانی دونوں حج کو جا رہے، مجھے نبی کی یاد آ گئی اور ادھر اپنی غربت یاد آ گئی۔ آج ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی، میاں بیوی میں ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیا زندگی ہے تمہاری؟ دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ، گھر میں ٹائلز لگی ہے، پتھر لگے، کپڑے اچھے، سونا چاندی زیور سب پہن، ایک دن کا سکون نہیں ہے، ایک ٹائم کا سکون نہیں ہے۔ آدمی ہے ان کی نیت اتنی خراب ہو گئی ہے، بیوی بھروسہ نہیں کر سکتا، بیوی ہے اس کی نیت اتنی خراب ہو گئی، آدمی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کائے کو تم نے شادی کی ہے؟ شوہر کے لیے جان بچھا دو، تم بیوی کے لیے جان بچھا دو، تمہارا گھر خوشبو دے گا۔ چند دن ہے زندگی کے، اللہ اللہ وہ لڑکی نے کہا چلو میرے سردار یہ یاد رکھو، اگر کوئی حج کو جاتا ہے، اگر کوئی مدینے کو جاتا ہے تو دولت کی بنا پر نہیں، روپیوں کی بنا پر نہیں، وہی جاتا ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ کا پریشان مت ہو، انشاءاللہ تم بھی حج کو جاؤ گے۔ بیوی نے شام کو کھانا کھلایا، منہ دھلا دیا اپنے شوہر کا، پانی بھر کے دیا، کھانا کھلایا، بستر کر دیا، عشاء کی نماز پڑھی، لیٹ گئے، مگر بیوی کھانا نہیں کھائی۔ بیوی کے دل میں آ گیا تھا، شوہر کا سر دباتی رہی، توجہ رکھنا، شوہر کا سر دباتی رہی،
شوہر سو گیا، اب بیوی کو دیکھو بیوی سوئی نہیں، اس نے وضو بنایا اور مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرنے لگی، کہنے لگی اے اللہ میں نے بڑی پریشانی جھیلی مگر میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں ایک دن بھوکی رہی نہیں مانگا، اے اللہ میں تجھ سے اپنا دامن پھیلا کر کے نبی کے بچوں کا صدقہ مانگتی ہوں، میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات بھر یہ بی بی دعا کرتی رہی۔ سبحان اللہ۔ کیسے میاں بی بی تھے، آج کیسی بی بی ہیں اور کیسے میاں۔ آج تمہیں تعویذ کی ضرورت پڑ رہی ہے، آج تمہیں پنچات کرنے والوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ جل سے علامہ جہانگیر صاحب کو ان کو دعا دو کہ بچے بھی فارغ ہو رہے ہیں، تمہارے گھروں میں نبی کا پیغام بھی جا رہا ہے۔ اگر تمہیں تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، نبی کی زندگی اگر تم لیا تو وہ بی بی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہے، میری بہنیں سن لے، اگر کسی کا شوہر کا کام نہ چلتا ہو، اگر کسی کا شوہر بیمار رہتا ہو، اگر کسی کا شوہر پریشان ہو تو رات کو وضو بنا کر کے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لے، 27ویں سپارے میں سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ لے اور رو رو کر کے اپنے شوہر کے لیے دعا کر لے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے، نبی کی بیٹی کہتی ہے، بیوی کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعا میرے علی کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر کرے تبھی تو، بے شک۔ لڑائی سے ہی فرصت نہیں، ٹینشن سے ہی فرصت نہیں، لڑائی جھگڑے ڈالے پڑے۔ سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے۔ فاطمہ کہتی ہے، نبی کی بیٹی کہتی ہے جیسے میری دعا علی کے حق میں ہوتی ہے، ایسی اس بیوی کی دعا اس کے شوہر کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیکھئے شاعر اسلام جو اس وقت ہندوستان میں الحمدللہ بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں، محمد علی فیضی صاحب، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے فوراً بعد ان کی زبانی کلام سنیں گے، بہت اچھا پڑھنے والا شاعر ہے، اللہ حاسدین سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کو توجہ رکھو، بات نکل نہ جائے۔ اگر اجازت ہو حضرت ایک بات اور بتاؤ، باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اگر آ رہی ہے تو الحمدللہ کو، تاکہ ثواب بھی ملے۔ کتنی میری بہنیں پریشان ہیں کہ ان کا شوہر شراب پینے لگا۔ بہنیں بیٹھی ہیں لیکن سن لینا بات ہے، ایسا عمل بتا کے جاؤں گا آج، ایسا عمل یہ علامہ جہانگیر صاحب قبلہ ہیں جو بچے بھی فارغ ہو رہا اور ہم جیسوں کو بلایا تاکہ تمہارے گھروں میں عمل پہنچ جائے۔ اگر کسی کا شوہر بد چلن ہو، غلط راستے پر ہو، اور سنو بہنیں سن لیں، اگر کسی کا شوہر، توجہ رکھنا بات کو، او بیٹا، او ٹوپی والے بچے، او بچے، او بیٹا، بیٹھ۔ اگر کسی کا شوہر، توجہ رکھو میری طرف، کسی غیر عورت کے پاس جاتا ہو، کون بیوی برداشت کرے گی کہ میرا شوہر کہیں غلط جگہ جائے؟ تم برداشت کرو گے کہ میری بیوی غلط جگہ جائے؟ نہیں برداشت کر سکتے، تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے انسان بیوی گھر میں اور دوسری عورتوں کے چولہے پہ جا کے بیٹھ رہا ہے، دوسری عورتوں کو موٹر سائیکل پہ گھما رہا ہے، میلے میں گھوم رہا تکتا ہوا، گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں کیا؟ ذرا ہوش کی کیا، ہوش کی ڈھونڈتا پھر رہا، چوچیاتا پھر رہا، میلے میں جدھر عورتیں گھوم رہی ہیں 8-10 لپھنگے ادھر ہی گھومتے ملیں گے۔ اس لپھنگوں کو پکڑ کے پوچھے، تیرے گھر میں تیری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھانجی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے، جیسے تیری ماں بہن کی عزت ہے ویسے ہی دوسرے مسلمان کی بہن بیٹی کی عزت ہے، اگر مسلمان کی بھی نہیں ہے غیر مسلم بیٹی کی بھی ویسے ہی عزت ہے جیسے تیری ماں بہن کی عزت ہے۔
اللہ اللہ سنے، اگر کسی کا شوہر غلط جگہ پر جاتا ہو، یا کسی کی بیوی اگر بگڑی ہوئی ہو، یا کسی کی اولاد اور وہ صحیح کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کا ایک عمل بتا دوں، قرآن کا عمل بتاؤں، علماء کے لیے بھی یہ بہت پیارا، پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف۔ اسے سدھارنا کرے تو وہ کیسے سدھارے گا؟ میری بہنیں سن لیں، جمعرات کے دن روزہ رکھے، کیا کرے بولو؟ اور قبرستان سے اتنی مٹی لانا، منگا لیں کسی سے، ایک کاغذ پہ جس کو سدھارنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ کے رکھیں۔ قبرستان کی مٹی بھی ہے اور وہ کاغذ بھی ہے۔ اور جمعرات کے دن جب روزہ رکھے تو عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور پڑھنے کے بعد ایک چٹکی مٹی اٹھا لے، اور اٹھانے کے بعد کہ یا اللہ جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی میرے شوہر کا دل فلاں عورت سے مردہ ہو جائے، یا شراب سے مردہ ہو جائے، یا برے کام اس کا نام لینا اس سے مردہ ہو جائے، اور اس پہ پھونک مار کے شوہر کے نام پہ ڈال دے۔ ایسے ہی 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور پھر یہ جمعرات کو عمل پورا ہو جائے، رات کو گھر میں مٹی رہنے دے، جمعے کے دن قبرستان ڈلوا دے، 7 جمعراتیں پلٹ کے نہیں آئیں گی، انشاءاللہ اس کا غلط کام برا کام چھوٹ جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن پاک کا عمل ایک طرف، ساری زندگی ختم کر دی۔ اب وہ غریب کی بیوی رات بھر دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا مجھے کپڑے لتے نہیں چاہیے، گہنا نہیں چاہیے، آج میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اے اللہ میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے۔ رات بھر دعا کرتے رہے، روتی رہی، دعا کرتے رہے، روتی رہی، دعا۔ ہے کوئی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے رات بھر رو رہی ہے؟ باتیں ایسی اٹکا دے گی، شوہر کو رلا دے گی رات میں۔ سنو ذرا غور کرو، جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا، کس کا ٹائم ہوا بولو؟ آنکھ کھلی، بی بی فوراً اٹھ گئی، اس نے اپنے آنسو پوچھے، آنسو پوچھنے کے بعد شوہر کو اٹھایا، کہا میرے سرتاج فجر کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ شوہر اٹھا، وضو بنایا، نماز پڑھی، بی بی نے ناشتہ کرایا، غریبوں کا ناشتہ ہی ٹوٹا پھوٹا جو بھی تھا، اور بی بی کہنے لگی او میرے سرتاج جا رہے ہو مگر رونا مت۔ شوہر کہنے لگا کیسے سنبھالوں گا، میرا سیٹ اور سیٹانی دونوں حج کو جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بی بی نے تسلی دے دی، انشاءاللہ تم بھی ضرور جاؤ گے، میرا رب ضرور بلائے گا۔ بی بی نے اپنے شوہر کو ناشتہ کرا دیا، مگر غریب نے خود رات کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتہ نہیں کیا، دروازے پہ شوہر کو لے کے آ گئی، شوہر چلا گیا، جہاں تک دکھتا رہا دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے شوہر کی عبادت کرنا، میرے شوہر کی عبادت کرنا۔ جب دکھنا بند ہو گیا تو وہی لڑکی گھر میں آ جاتی ہے، اسے کھانا یاد نہیں آیا، اسے پانی یاد نہیں آیا، وہ لڑکی گھر میں آنے کے بعد سیدھا وضو بناتی ہے، وضو بنانے کے بعد سیدہ فاطمہ اسے یاد آ جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اگر کوئی بیوی سورہ نور اور سورہ طٰہٰ اگر ایک مرتبہ پڑھ کے قرآن پاک سامنے رکھ کے اگر دعا کرے گی تو اس لڑکی کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی آ جاتی ہے، وضو بناتی ہے، قرآن پاک کھولتی ہے، سورہ نور پڑھتی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد لڑکی دعائیں کرنے لگی، رو رو کر کے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے
شوہر کو بلا لے، اے اللہ میرے شوہر کو بلا لے۔ لڑکی نے رات کھانا نہیں کھایا تھا، لڑکی نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا، لڑکی نے دل پہ لوڈ لے لیا، اس غریب بچی کو چکر آنے لگا، اور جیسے ہی چکر آیا تو وہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا، لڑکی کو چکرا کر کے گرنے لگتی ہے۔ وہ لڑکی جب گری تو اس کا سر پتھر میں لگ جاتا ہے، اس لڑکی کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ غریب گری، خون بہنے لگا، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ اس لڑکی کو کوئی دوپٹہ اڑا سکے، وہ غریب بچی ہے، اللہ اللہ بے ہوش ہو چکی ہے، اس کا خون بہ بہ کر کے گردن میں جم جاتا ہے، قرآن پاک رکھا رہ گیا، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، غریب بچی گھر میں بے ہوش پڑی ہے، مکھیاں بھنک رہی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دیتا۔ وہ غریب لڑکی بیچاری صبح سے لے کر کے دوپہر تک گھر میں پڑی رہی، کوئی اتنا نہیں تھا جو اسے آدھا چمچ پانی پلا دیتا۔ اللہ اللہ ادھر شوہر پہنچ جاتا ہے، جیسے ہی شوہر پہنچا ادھر بیوی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ سیٹ اور سیٹانی نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس لگیج زیادہ ہے، ہمارے پاس سامان زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ متاع ساز و سامان زیادہ ہے، ہم ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، ہم ایک مزدور کی ضرورت پڑے گی، ہم ایک آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ سیٹانی کہنے لگی، سیٹ سے کہنے لگی، اپنے گھر جو ابرار آتا ہے اسے حج کو لے کے چلو، اس لیے وہی نیک ہے، اس لیے وہ شریف ہے، ہم اسے حج کو لے کر کے چلیں گے۔ ارے کیا پتا تھا وہ بیوی کی دعائیں کام کر رہی ہے، روپیہ ایک بھی پیسہ نہیں ہے، ایک جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، مکان سنبھل کے نہیں ہے، چھت بھی پڑی ہوئی نہیں ہے، مگر بیوی دعا کرتے کرتے بے ہوش گھر میں پڑی ہے۔ اللہ اللہ ادھر دوپہر ہو جاتا ہے، سیٹھ نے کہا کہ ابرار ادھر آؤ، کہ میرے پاس آؤ۔ ابرار پہنچ جاتا ہے، کہنے لگا وہ سیٹھ، ابرار تمہیں بھی حج کو جانا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ حج کو جانا ہے۔ جب ابرار نے اتنا سنا تو ابرار کہنے لگا، ارے سیٹھ جی مجھ سے مذاق مت کرنا، میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میری جیب میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے، میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ تو پیسے والوں کا کام ہے، یہ تو دولت والوں کا کام ہے۔ جب اتنا کہا ارے تم رو مت، پریشان مت ہو، جاؤ اپنی سیٹانی سے پوچھو کہ تمہیں چلنا یا نہیں چلنا ہے۔ وہ اندر گیا تو سیٹانی کہنے لگی، ہاں ابرار تمہارا سارا خرچہ ہم کریں گے، او ابرار ہم تمہیں لے کر کے چلیں گے، جاؤ میں تمہیں چھٹی کرتی ہوں، دوپہر تک تم نے کام کر لیا ہے، جاؤ چلے جاؤ، جا کر کے اپنے کپڑے تیار کر لو، تمہیں روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لے کر کے چلیں گے، جاؤ اپنے کپڑے باندھ لو، کل کو یہاں سے نکلنا ہے۔ ابرار کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ارے میری بیوی کا کہنا پورا ہو گیا، مگر غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی صبح سے گھر میں بے ہوش پڑی ہے، اس غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی کا سر بھی پھٹ چکا ہے، اس غریب کو کیا پتا تھا میری بیوی اندر پڑی ہے، کسی بیچاری نے رات بھی کھانا نہیں کھایا، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا۔ او میری بہنوں، آج تم اپنے شوہروں کو ستاتی ہو، یہ جلسہ سن کے آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی، اور آج اگر یہاں سے جانا ہوگا تو تمہیں یہ کہہ کر کے جانا ہوگا، مولانا جہانگیر صاحب کو دعائیں دے کر کے جانا ہوگا، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی تھی، ہم شوہر سے لڑتے تھے، مگر ہم نے تقریر سنی ہے، توبہ کر لی ہے، آج کے بعد ہم بھی ایک خاتون کی طرح زندگی گزاریں گے، کنیز فاطمہ کی طرح زندگی گزاریں گے، یہ تمہارا بھائی تمہارے لیے دعائیں کر کے جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ شوہر خوشی کے مارے دوڑتا ہوا آ جاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، دروازے پہ چیخنے لگتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے، او کنیز فاطمہ، ارے کہاں ہو ذرا سنو، تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں حج کو جا رہا ہوں۔ خوشی کے مارے کود رہا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں۔ ادھر دیکھا وہ بیوی نہیں ہے، ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، اب تو پریشان، ارے میری بیوی کہاں ہے؟ جب جا کر کے
دیکھا جس کمرے میں جس جھوپڑیاں میں وہ بی بی قرآن پڑھتی تھی، جس میں جا کے دیکھا نماز پڑھتی تھی، جب جا کر کے دیکھا تو بی بی پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، قرآن پاک کھلا ہوا تھا، بی بی کا دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، اللہ اللہ سر پھٹا ہوا تھا، آنکھوں میں یعنی گردن میں خون تھا۔ جب اس نے شوہر نے جا کر کے دیکھا، بی بی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور سنبھالنے کے بعد قرآن پاک کو بند کیا، چوما اور بلند جگہ پہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد بی بی کا اپنی دوپٹہ سنبھالا اور کہنے لگا یا اللہ یہ میری بی بی کا آج تک سر سے دوپٹہ نہیں اترا، اے اللہ میری بی بی پہ کس نے ظلم کیا ہے، میری بی بی کو کس نے مارا ہے۔ یہ شار کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شار اپنی بی بی کو گود میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ارے تو کیسا مرد ہے، آج تو اپنی بی بی پہ الزام لگاتا ہے، ارے تو کیسا آدمی ہے، آج تو اپنی بی بی کو گالیاں بکتا ہے، ارے کیسا شخص ہے، تیری بی بی میکے کو چلی جائے تو غلط سلط باتیں بناتا ہے کہ تو فلاں سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے جس نے سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم تیرے حوالے کر دیا ہے، بول تجھ سے غداری کیسے کر سکتی ہے؟ یہ میری بہن مر سکتی ہے، اور بہن تو بھی دکھا دینا، بتا دینا آج کے بعد کہ میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی ہوں۔ تو کیسا انسان ہے اپنی بیوی کو گالی بک رہا ہے؟ ارے کیسا انسان ہے جس میری بہن نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا تیری خاطر، اپنی ماں کو چھوڑ دیا تیری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تیری خاطر۔ ذرا غور کر، یہ اپنے ابا کے گھر میں کھیلتی تھی، یہ چھوٹی سی بچی تھی، نخرے کرتی تھی، یہ مانگا کرتی تھی، اپنے بھائیوں سے ضدیں کرتی تھی، اپنے باپ سے کہتی تھی گھر میں ایسا کلر ہوگا تو اس کی چلتی تھی، ایسی چادر بچھے گی تو اس کی چلتی تھی، آج یہ پکے گا تو اس کی چلتی تھی۔ ارے یہ گھر کی بادشاہ تھی، یہ گھر کی مالکہ تھی، یہ گھر کا نور تھی، یہ گھر کی روشنی تھی۔ اس باپ سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے اس کا دل پھٹ جاتا ہے، آج میرے گھر سے نور جا رہا ہے، آج میرے گھر سے برکت جا رہی ہے۔ جب یہ بیٹی، ارے اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں ڈولی میں بیٹھ کے اپنے بھائی کو چھوڑ کے جاؤں گی، اپنی ماں کو چھوڑ کے جاؤں گی۔ ارے 3 سال اگر جس گھر میں رہ لو، کتا بھی رہ لے کتا، تو اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے تو اپنے باپ کے گھر میں 20 سال گزارے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں گزارے، اپنی بہنوں کے ساتھ میں گزارے، چھوٹے چھوٹے بھتیجوں سے کھیلتی تھی، بانجوں سے کھیلتی تھی۔ کیا تیرے تانے سننے کے لیے، کیا تجھ سے گالی سننے کے لیے تو شراب پی کے اس پہ ڈنڈا چلا، تو شراب پی کے سے جوتا چلا؟ تو پائے کا مرد ہے، ایسا مرد اسے میں مرد نہیں کرتا ہوں۔ ارے مرد تو حضرت علی تھے، مرد صحابہ کرام تھے۔ آج سن لینا، تو کہتا ہے بی بی کو مارنے کا نام مرد ہے۔ ذرا اس سے پوچھ، یہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، سو پوری دنیا سارے لوگ اس کی شادی میں اچھے کپڑے پہنے خوش ہو رہے ہیں، مگر یہ ڈولی میں بیٹھ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے ابا 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 میں کیسے اس گھر میں زندگی گزاروں گی، تمہیں چھوڑ کے جاؤں گی۔ ارے یہ بی بی آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، دھوپ ہو، ٹھنڈ ہو، جاڑا ہو، تمہیں کھانا بنا کے دے رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، صبح کو ناشتہ، دوپہر کو کھانا، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ ارے تمہارا بیٹا پیشاب کر دے تو یہ میری بہن خود کیلے میں سو رہی ہے، تمہیں سوکھے میں تمہارے بچوں کو سوکھے میں سلا رہی ہے۔ اس سے ذرا پوچھو، تیرے پیٹ میں اگر پتھری ہو جائے تو تجھے چین نہیں پڑتی ہے۔ اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اس نے 9 مہینے تیرے بیٹے اور بیٹی کو پیٹ میں رکھا ہے۔ تیرے 2 دن اگر پتھری پیٹ میں رہ جائے الٹراساؤنڈ کراتا ہے، دوائیں کھاتا ہے۔ اس بہن سے پوچھ، اسے چکر آتا ہے، 9 مہینے پیٹ میں اس نے تمہیں رکھا ہے۔ او بیٹو، اپنی ماں کو کبھی آنکھیں مت دکھانا، یہ تیری ماں۔ اس سے پوچھ، نبی نے فرمایا جب عورت کے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زندگی اور موت کے
درمیان کھڑی ہوتی ہے. تم نے نہیں سنا ہے کتنی لڑکیاں جب بچہ پیدا ہوا انتقال کر گئی, کتنی لڑکیاں بچہ مر گیا لڑکی رہ گئی, کتنے دونوں کا انتقال ہو گیا. مرنا کوئی آسان نہیں ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تجھے کیا پتا ہے, تو نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے. تجھے کیا پتا ہے, تو نے پڑھائی نہیں ہے, تو تو بس گالی دے لے, تو تو بس حکم چلا لے. ارے تیرا ہی دل ہے, کیا اس کا دل نہیں ہے؟ تیرے سر میں درد ہوتا ہے, تیرے سر میں درد ہو تو تیرا سر دبا رہی ہے, تیرے کپڑے میلے ہو تیرے کپڑے دھو رہی ہے, پریس کر رہی ہے, تجھے کھانا بنا کے دے رہی ہے, تیرے پاؤں میں درد ہو تیرے پاؤں دبا رہی ہے. کیا تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ, یہ کیا لوہے کی ہے, یہ کیا پلاسٹک کی ہے؟ کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہوگا, کبھی اس کے پاؤں میں درد نہیں ہوتا ہوگا, کبھی تم سے پاؤں دبائے, کبھی تم سے سر دبایا. اگر آدھا گھنٹہ ڈبل بیڈ پہ لیٹ گئی تو تم گالیاں بک رہا ہے. اگر اس کی ماں آ گئی, یہ اس سے باتیں کرنے لگی کیونکہ ماں نے پیدا کیا, تو تم گالیاں بکتا. اس کا بھائی آ جاتا ہے, اپنے بھائی سے باتیں کر رہی ہے, میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے کیونکہ اس کا خون ہے, وہ سگا بھائی ہے, تو باتیں کر رہی ہے. تو تجھے کیا چاہیے؟ اس کے بھائی کے لیے تو ناشتے کا سامان لائے, اس کے بھائی کی اچھی خدمت کرے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. مگر تو اس کے بھائی کو گالیاں دیتا ہے. آگے ننگے, آگے بھکاری, آگے فقیر, آگے کدو, آگے مانگنے والے. ہماری طرف کدو بولتے ہیں زیادہ کھانے والے کو, کوئی اس کو غلط نہ سمجھ لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن سنو کتنی گالیاں بکتا ہے. یہ تیرے ابا کو چائے دے رہی ہے, تیری اماں کو چائے دے رہی ہے, تیرے بھائیوں کو کھانا پکا رہی ہے. تو انسان ہے, یہ انسان نہیں ہے. بول, پھر بھی تو دوسری عورتوں سے باتیں کرتا. ارے تو اگر اس سے تو میٹھی میٹھی باتیں کر لے, اگر اس کے دل کی سن لے تو یہ میری بہن تیرے لیے اپنا خون بہا دے گی. یہی لڑکی ہے جو اپنے باپ سے اپنے شوہر کے لیے لڑ جاتی ہے, اپنی ماں سے اپنے شوہر کے لیے لڑ جاتی ہے, اپنے بھائیوں سے اپنے شوہر کے لیے لڑ جاتی ہے. ارے تو کیسا ہے جو اپنی بیوی کو گالی بک رہا؟ تجھے خدا کا واسطہ, تجھے رسول پاک کا واسطہ, اگر تو چاہے تو آج کے بعد تو بھی ایسی زندگی گزارے جیسے حضرت علی نے زندگی گزاری ہے. اب ذرا سنو, وہ شوہر جس کی بیوی بے ہوش پڑی ہے, اس نے اپنی بیوی کا دوپٹہ سنبھالا, بیوی کا خون پوچھا, بیوی بے ہوش پڑی ہے, اس کے ہاتھ ڈھیلے, اس کے پاؤں ڈھیلے. بیچاری کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا, اس غریب لڑکی کا کوئی نہیں تھا. اس نے اپنی گود میں لیا اور لے کر کے رونے لگا اور کہنے لگا, مولا یہ میری بیوی ہے جو مجھ پہ جان چھڑکتی ہے. اے اللہ, کس نے اس کو ستایا ہے؟ اس نے جب دعا کی اور رویا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ آنسو جب بیوی کے چہرے پہ گرا تو بیوی کو ہوش آ جاتا ہے. بیوی کو ہوش آیا, بیوی گھبرا جاتی ہے, میں کس کی گود میں ہوں. لیکن جب شوہر کا چہرہ دیکھا تو پھر اپنے شوہر کو چپٹ جاتی ہے, اتنا چپتی اور رونے لگی. بیچاری نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا اور تو اس سے باتیں نہیں کرتا. رات کے 12 بجے گھر میں گھستا ہے. ارے بول, اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ تیرے گھر میں شادی ہو کے آئی ہے, تو دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے. ارے 12 بج جائے تو دوستوں کے ساتھ میں کھا کے آ جاتا ہے, مگر یہ کیا کرے, بول کہاں جائے؟ پیارے, تو کسی کی بہن بیٹی کو مت ستانا, مت ستانا. آج کے بعد یہ مولانا جہانگیر صاحب قبلہ نے جو بلایا تو تم ایسے بن کے جانا, ایسے بن کے جانا کہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا. ہر سال اگر ایسے جلسے ہوں گے تو انشاءاللہ گھروں کا ماحول ضرور بدل جائے گا. آپ توجہ رکھنا, آپ یہیں پہ رہنا. انشاءاللہ پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ السید حبیب ملت تشریف لا رہے ہیں. یہ نبی کا نواسا بھی ہے اور مجاہد ملت کا بھی نواسا ہے, جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے. ان کے استقبال میں ناظم صاحب نعرہ لگاؤ اور ہم سب کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان مجاہد ملت, نواسہ سرکار مجاہد ملت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور محدث کبیر, حضور حبیب ملت, حضور حبیب ملت,
حضور حبیب ملت نواسہ سرکار مجاہد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ لوگ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں حضرت تشریف لے آئے ہیں حضرت کے چہرے کی زیارت کریں दुर्गापुर बस्ती पाँच नारा पंचायतन का एक नारा गायदरी फौरन बैठ जाइए फौरन। फौरन बैठ जाओ फौरन। आप देख रहे हैं, दीदार कर रहे हैं आप। अल्लाह, जिस बच्चे को ना, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो, जिस बच्चे को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपनी गोद में खिलाया हो, उस बच्चे का जवाब कहां से लाओगे? सरकार मुजाहिद मिल्लत अगर किसी पे शफकत का हाथ रख दिया करते थे, प्यार से नजरें उस पे लगा दिया करते थे, तो उसका बेड़ा पार हो जाया करता था। और जिस बच्चे को अपना झूठा खिलाया हो, उसी बच्चे का नाम आज हबीब मिल्लत हुआ करता। यार, जब मैं हजरत की सादगी देखता हूँ ना, खुदा की कसम मुझे याद आ जाता है 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, जिन्होंने मेरे नबी की तरबियत पाई थी। इतनी सादगी, इतनी सादगी। आप देख रहे हैं, मैं हजरत के सामने एक बात आपको बताऊं। एक बुजुर्ग, सरकार मुजाहिद मिल्लत ही का फैजान नहीं, बहुत बुजुर्गों का फैजान है। सरकार मुजाहिद मिल्लत के भाई, उनके शहजादे मुतबन्ना, और बेटा सुनो तवज्जो से, और सरकार मुजाहिद मिल्लत की शहजादी, दोनों की शादी जब हुई, अल्लाह, और वो सैयदजादे थे। कौन थे बोलो? सैयदजादे। अल्लाह, अब अल्लाह ने उम्मीद की, सरकार मुजाहिद मिल्लत की जो शहजादी थी, कोई ये ना समझ ले कि उनकी औलाद नहीं थी। जो बेटी पाली थी, उस बेटी की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, समझ में आ गई? तो अब उम्मीद से, जब पैदाइश का वक्त करीब था, कुछ दिन थे, सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत के शहजादे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। कौन है बोलो? अरे यार, सरकार मुफ्ती आजम कोई ऐसा वैसा पीर नहीं था। अगर खाली एक तावीज लिख के और कह दे जाओ, फैसला हो गया, फैसला हो गया, अब कोई केस नहीं लगेगा, फांसी नहीं होगी, तो जल्लाद या हाकिम कितने ही जोर लगा दे, मगर अल्लाह वाले की जबान नक्कारे खुदा। तो मुजाहिद मिल्लत ने अरीजा रखा। अच्छा, कितना खुलूस था सरकार मुजाहिद मिल्लत का, कूट कूट के नबी की सीरत भरी हुई थी। ये उलमा सब जानते हैं, अल्लामा जहांगीर साहब किबला बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो का सरकार ऐसे ऐसे बच्ची है, पैदाइश का मामला है, सरकार जो मुनासिब समझे, बेहतर समझे, कुछ नक्श दुआ फरमा दे, नक्श दे दो। तो सरकार मुफ्ती आजम ने एक नक्श लिखा, लिखने के बाद मुजाहिद मिल्लत को पेश किया, कहा लो ये बेटी के गले में डाल देना, इंशाअल्लाह पैदाइश में तस्हील होगी और पैदा होने वाला बेटा होगा और नाम गुलाम मोहम्मद होगा। और हमारे सामने हुजूर शाह सैयद हबीब मिल्लत मौजूद, वो बच्चे यही थे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीब मिल्लत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे
دنیا ہے دنیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے, پتھر مارے, حسن و حسین کے بچوں کو شہید کر دیا, نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا. کتنی تکلیفیں. یہ تو ہم لوگوں کا امتحان ہے, آزمائش ہے. الحمدللہ تم صحیح راستے پر ہو, مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو, مجاہد ملت کا جو بتایا ہوا راستہ ان کے بزرگوں سے انہی پر ہو. آج ان کا نواسا ہمارے سامنے موجود ہے, ان کا ہاتھ, ان کا دامن انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. بولو انشاءاللہ. اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ جن سے سرکار مفتی اعظم محبت کرتے تھے, مجاہد ملت محبت کرتے تھے, تو ہم نے بس ان کا دامن پکڑ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اگر مرید نہیں ہوں گے تو موقع اچھا ہو, اچھا موقع ہو جانا یار. اچھا حضرت علامہ مولانا جہاں, ایک عالم کی شان الگ ہوتی ہے. حضرت انہوں نے یہ مدرسہ بنایا, الحمدللہ 8 بچے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, 8 بچے. اب کون جانے ان میں مفتی بنے, عالم. ایک دن ہم بھی ایسے ہی تھے, حضرت بھی ایسے, حضرت بھی 8. تم اپنے گھر پہ نا صرف سورہ یاسین اپنے بچی کو یاد کریو تو تمہیں پتا چل جائے گا کتنا کٹھن ہے حفظ کرانا پورا قرآن پاک. یہ 8 بچے جو حافظ قرآن ہوئے, مبارکباد کے لائق ہیں. وہ کمیٹی والے حضرات جو مدرسے کا خیال رکھتے ہیں, وہ حضرات, وہ بہنیں, وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا جہانگیر صاحب قبلہ آپ قدم آگے بڑھاؤ, انشاءاللہ ہم تمہارا ساتھ نہیں. مبارکباد کے لائق ہے. بیٹا بھیا وہ کس کی سنے؟ سرکار مجاہد ملت, حبیب ملت, جلسہ کمیٹی درگا پور بستی, پانچ نعرہ پنچاتن کا ایک نعرہ حیدری. بیٹھ جاؤ. اب سنو, 8 بچے حضرت, یہ زمینی کام, اصلی کام. میں آج آیا تقریر کر کے, تو میں چاہتا تو خوب بوہا کر کے ہر 5 منٹ 2 منٹ پہ نعرے لگوا کے چلا جاتا, جو بھی نظرانہ دیتے لے کے چلا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مگر میں بھی اس لیے تقریر کیوں کر رہا ہوں, اگر ایک بہن کے دل پہ میری بات لگ جائے, ایک بھائی کے دل پہ میری بات لگ جائے, تمہارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں, ان کو بھی ثواب ملے, مجھے بھی ثواب. اصلی نظرانہ میرا یہی ہو. اور اس بندے نے جو کام کیا, انہیں 20,000 25,000 30,000 روپے ایک رات کے نہیں ملیں گے. میں کسی عالم یا کسی کی توہین کرنا نہیں چاہتا, میں ان کے اس میں جو حق بات ہے وہ بولنا چاہتا ہوں. انہیں نہیں ملیں گے. اس نے رات پر رات جاگ کے, بیگ بغل میں دبا کے, تمہارے گھر جا جا کے میرے مدرسے کا خیال رکھو. لوگ اپنے لیے فیکٹری کھولتے ہیں, دکان کھولتے ہیں. پیر صاحب میری دکان کے لیے برکت کر, دعا کر دیو تاکہ برکت ہو جائے. میری فیکٹری کے لیے دعا کر دیو. کتنے آتے ہیں کہ سید صاحب دعا کریو اولاد ہو جائے. اپنے لیے سب کرتے ہیں, مگر یہ عالم وہ ہے جس نے اپنے لیے نہیں, اپنوں کے بچوں کے لیے کیا. یہ قوم کے بچے, یہ قوم کے. آپ دیکھ رہے ہیں. اب ذرا نبی کی حدیث سنو, اگر اجازت ہو تو سنا دوں, پھر میں وہ تقریر پوری کروں گا. پھر میرے بعد ہندوستان کا اس وقت میں معروف و مشہور شاعر محمد علی فیضی, حضرت مجاہد ملت کے در کے ٹکڑے کھاتا ہے بندہ. میں نے پوچھا تو بولے حضرت میری ابتدائی دربار سرکار مجاہد ملت سے ہوئی. بے شک سبحان اللہ, آج ہی بات ہوئی. زندہ باد زندہ باد. سمجھے, وہ آ کر کے سنائے گا محمد علی فیضی. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب سنو, اللہ اللہ ذرا نبی کا فرمان سنو, توجہ ہے نا. آقا فرماتے اگر کوئی عالم, یہ لوگ, یا کوئی طالب علم, یہ لوگ, عالما او متعلما کا لفظ, نبی فرماتے اگر کوئی پڑھنے والا پڑھانے والا آسان ترجمہ کر دیا. آقا فرماتے اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, علماء مرہ کا لفظ ہے, خالی گزرنا, دعا
دعا نہ کرے پڑھے نہیں کچھ بھی خالی گزر جائے تو آقا فرماتے اس بچے کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور جب مدرسے کے بچے تمہارے لیے دعا کر دیں تو کیا ہوگا؟ اب پھر اب یہ بچے فیضان کے لیے حبیب ملت کا دامن پکڑیں گے، مجاہد ملت کا صدقہ غوث اعلیٰ حضرت میں تو غوث پاک اللہ میرے نانا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ادھر پڑھایا جائے گا اور ادھر پلایا جائے گا۔ ایک شعر ہے پڑھ دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ جی شعر سے ڈر رہے ہو گے، جنگل والا شعر سنیے بھائی۔ تو نے پی پیالوں سے سبحان اللہ کل کو بولو گے کیا؟ سبحان اللہ آج ہی بولو گے؟ یہ گم ہو گیا، ہم کریں گے اور پھر یہ بھی میں نے کہہ دیا کہاں بولنا تو سوچ رہا ہے کیا کریں۔ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ ارے پیار سے بولو نا، اور پیچھے والے بھی منہ دیکھ رہے ہیں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، ایک بھائی نے میدان فتح کر لیا، بہت اونچی بات حضرت کی بارے میں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی میں۔ زیادہ ٹائم نہ لوں گا کیونکہ حضور بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ اللہ وہ لڑکی گود میں، توجہ اس کی بیوی وہی پہنچ گئے، ذہن وہی لے کے چل رہا، اس بات کو پورا کر دوں یا آنے والے سالوں میں کبھی تقریر کروں؟ کیا چاہ رہے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ جوش میں اور ہوش میں ہو؟ ہاتھ اٹھوا لوں؟ ہم لوگوں نے تمہیں نا سیل اسٹارٹ کر دیا، ناظر صاحب نے اٹھاؤ ہاتھ، مولوی صاحب نے اٹھاؤ ہاتھ، شاعر صاحب نے اٹھاؤ ہاتھ، تم ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تو کوئی بھی بات ہوتا۔ وہ شوہر گود میں بی بی کو لے کر کے کہنے لگا مولا 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 میری بی بی کی حفاظت فرما، آنکھوں میں آنسو اللہ اللہ بی بی کے چہرے پہ گرا، بی بی ہوش میں آ گئی، جب گھبرائی تو دیکھو شوہر کی گود میں پھر چپٹ گئی، کہنے لگی میرے سردار تمہیں تو شام
मजबूरी से क्यों आ गए? कहीं तुम्हें सेठ ने निकाल तो नहीं दिया? कहीं तुम रोने तो नहीं लगे थे? शौहर कहने लगा मेरी बीवी बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारा सर कैसे फटा? ये बताओ तुम पे बर्बरियत का पहाड़ किसने तोड़ा? ये बताओ तुम्हें तकलीफ किसने दी? बीवी कहने लगी नहीं मेरे सरताज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे किसी ने नहीं मारा। का फिर सर कैसे फटा? जल्दी बताओ। बीवी कहने लगी ओ मेरे सरताज रात जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मैंने खाना नहीं खाया था। जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। जब मैं 7 साल की थी तुम मेरी गोद में मेरी माँ दम तोड़ रही थी, आंखों में आंसू थे और रो रो करके मेरा हाथ, उसने मेरा हाथ अपने सीने पे रख लिया और कहा मेरी बेटी सुन ले, मेरी लख्त जिगर सुन ले, मेरी नूरी नजर सुन ले, तेरी शादी अच्छे इंसान से होगी मगर कभी शौहर की आंखों में आंसू मत आने देना। अल्लाह अल्लाह जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे अपनी माँ याद आ गई। मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, तुम्हारे हाथ पांव दबा के सुला दिया मगर मैंने खुद खाना नहीं खाया। मैं रात भर रोती रही, दुआएं करती रही, फजर की अजान हो गई। फजर के बाद अल्लाह अल्लाह तुम्हारा नाश्ता कराया, उसके बाद जो था नाश्ते के बाद नाश्ता कराया और नाश्ते के बाद मैंने तुम्हें मजदूरी को भेज दिया मगर फिर भी नाश्ता नहीं किया। सैयदा फातिमा याद आ गई, सूरह नूर सूरह ताहा पढ़ करके मैंने दुआ की, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, चक्कर आ गया। कल से मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं गिरी मेरा सर फट गया, फिर मुझे होश नहीं रहा क्या हुआ? बीवी से शौहर बोला अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और मैं हज को जा रहा हूँ। लेकिन मैं हजरत को ज्यादा देर बिठा के रखने की उसमें नहीं, समझो बड़ी मसरूफ जिंदगी, बड़ी मसरूफ। तवज्जो रखो, बात कहाँ चल रही थी? हाँ, अब उसने दुआ कर दी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। वो बीवी की दुआ से शौहर हज को चला गया। कहाँ चला गया बोलो? अब जब चला गया तो बीवी ने हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ के और कहा मेरे सरताज जा रहे हो तुम? कहा जी। कहा मैंने अब तक आज से कुछ नहीं मांगा मगर एक चीज मांगती हूँ। तवज्जो। कहा क्या? कहा जब सरकार के रोजे पे जाओ ना तो अपनी बीवी को याद करके उसका सलाम कह देना। इसकी आंखों में आंसू, बीवी हो तो ऐसी हो, क्या मांगा यार? और आज अगर तुम कहते ना बीवी से मांग, क्या मांग रही है, ऐसी चीज मांगेगी ना जिंदगी में कभी दोबारा नहीं बोलोगे मांग के। या फिर कहेगी ऐसा करो वो 2 तोले का ना सोने का हार बनवा दियो, हार मर गई सोने पे। मगर सुनो, बीवी ने कहा आका के रोजे पे मेरा सलाम कह देना। शौहर चला गया, बीवी दुआएं कर रही है अल्लाह अल्लाह। उधर शौहर जब सेठ के साथ चला तो सेठ को एक मजाक सूझा। उसने देखा अबरार सीधा है, उसने देखा अबरार सीधा है। कहा अबरार जरा इधर आओ, तुमने हज कर लिया क्या? हज के अरकान कर लिए? क्या जी कर लिए? तो फिर कहा तुम्हारा हज हो गया? क्या हो गया? क्या दिखाओ हज का सर्टिफिकेट कहाँ है? हज का सर्टिफिकेट कहाँ है? हज का सनद होती है क्या? मार्कशीट होती है? कोई हाजी आज तक लेके आया? नहीं लेके आया। अरे वो भोला सीधा साधा बोले सनद मिलती है? कहा जी। कहा सेठ साहब मुझे तो नहीं मिली, आपने ले ली? अरे बड़ी महंगी मिली, बड़ी महंगी मिली। बताओ ये मालदार होके वही हज में झूठ बोल गया। कितने हाजी ऐसे हैं जो हज करके भी दाढ़ी उड़ा रहे हैं, और कितने हाजी ऐसे जो हज करके भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कितने हाजी ऐसे कि हज करके भी निरा झूठ बोल रहे हैं, निरा झूठ।
मगर वो हाजी में वही कहने लगे मैंने तो ले ली, बहुत पैसों की मिली, कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मगर उसे अपने आका याद आ गए। कहने लगा सेठ साहब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो मैं भी ले लूं। कहा किससे? कहा आपने सऊदी सरकार से ली, मगर मैं अहमद मुख्तार के पास जा रहा हूँ। सरकार के रोजे पर गया और जा करके उसने सलाम अपनी बीबी का पेश किया और कहने लगा मैं खुद नहीं आया हूँ, पैसा नहीं दौलत नहीं, आपने बुलाया। मेरी बीबी ने दुआ किया आपने बुलाया, मुझे हज की सनद दे दो, सनद दे दो, सनद दे दो। मांगते मांगते रोते रोते सो गया। ख्वाब में आका आ जाते हैं और आकर के उठाते कहते उठ जाओ, दुनिया का कोई हाजी नहीं है जिसे हज की सनद दियो, मगर तू मेरे दरवाजे पे आया, मेरे दर पे मांग रहा। आका ने रेशम का गुच्छा दे दिया, कल ये तेरे हज के मकबूल होने की सनद है। आँख खुली तो गुच्छा हाथ में था। गुच्छा कहाँ था? आला हजरत बोले ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कानन में नेमत रसूलुल्लाह की। जरा प्यार से बोलो नेमत रसूलुल्लाह की। और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन क़ैद और हश्र तो खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान। और तुझसे जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। प्यारो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी। अगर किसी भाई को किसी बहन को मेरी बात भूल लगी हो तो माफ करना, क्योंकि मेरा काम इस्लाह करने का। मैं चाहता ये हूँ कि हमारे समाज में इस्लाह हो जाए, बुराइयों का खात्मा हो जाए। प्यारो आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ। इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और नमाजें पढ़ो। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पियो तो पीने की अदा बोले नबी नबी, उठो बैठो सो जागो हर अदा बोले नबी नबी। प्यारे ऐसे हो जाओ, तुम्हें देख करके हर एक बोले, अपने नहीं बल्कि गैर बोले। क्या कहें, वाह जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा है। जब कुरान पाक पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। अल्लाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। बोलो बनोगे ऐसे? बोलो इंशाअल्लाह। घर के लड़ाई झगड़े सारे खत्म करोगे। मेरी बहनें भी याद रखें, अपने शौहर पे मुकम्मल भरोसा रखें, एतमाद रखें। इनकी तुम अमानत हो, अमानत में खयानत नहीं करो। जिससे शौहर खुश नहीं है तुम उससे हरगिज़ बात ना। और तुम भी अपनी बीवी पे अपनी जान से ज्यादा एतमाद और भरोसा। कभी कभी कान की सुनी हुई बात गलत हो जाती है,
سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گھر توڑوانے کی وجہ سے، کوئی لڑائی جھگڑے کرانے کی وجہ سے ادھر ادھر کر کے لگا سکتا ہے، مگر تم اعتماد اور بھروسہ اتنا جیتو، اتنی محبت، اتنا پیار دو کہ تمہیں پتا چل جائے میری بیوی جہاں میرا پسینہ ٹپکے گا وہ خون ٹپکا دے گی، بولو انشاءاللہ۔ اور یہ جو مدرسہ ہے نا، مدرسہ اس کا خیال رکھو گے نا، اور حبیب ملت مجاہد ملت کا جب فیضان برسے گا تو آج تو 8 کی دستار ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک دن 16 کی بھی ہوگی۔ اور یہ جتنے علماء یہ بیٹھے نا، کوئی کسی مدرسے میں پڑھا تھا، کوئی کسی مدرسے میں، یہ سارے کے سارے جہاں جہاں جو ہیں بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں کر رہے ہیں۔ اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، ہر ایک بڑے کی بولو عزت کرو، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو، پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستان کے چلے حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج اپنی آنکھوں کے سامنے دو آل رسول کا مقدس چہرہ، یہ فقط اولاد نہیں بلکہ آل بھی ہیں، اور ان دونوں بزرگوں کے دستے اقدس سے آپ کے مدرسہ قادریہ عبدالعلوم کے 8 خوش نصیب طالب علم کے سر پر عزت کی پگڑی باندھی جائے گی۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں علاقہ کے سارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، بالخصوص کچھ فیملی ہیں حضرت جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، مرحوم سید ملک صاحب، ان کے صاحبزادگان۔ جب ہم نے کسی بھی کام کے لیے آواز دیا ہے، ان کے 5 بیٹوں نے مدرسہ کی بھرپور تعاون کیا ہے۔ میں ان دونوں بزرگوں سے دعا درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کے بیٹوں کی حلال کمائی میں برکت کی بھی دعا کر دیں، ساتھ ہی ساتھ تمام سنی مسلمانوں کی طرف کی عنایت کریں۔ اب آئیے بلا کی مستقبل میں وقت نہیں لوں گا، وقت بہت قیمتی ہے۔ اب ان مقدس بچوں کا نام میں پڑھ دے رہا ہوں جن کے سر پہ آج حضور حبیب ملت اور سید مقیم الرحمان کا مقدس ہاتھ رہنے والا ہے۔ 1 نمبر محمد اختر انصاری، جن کا باقی نام ہے فخر الدین